أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. إن الذين كفروا ينفقون أموالهم ليصدوا عن سبيل الله فسينفقونها ثم تكون عليهم حسرة ثم يغلبون والذين كفروا إلى جهنم يحشرون ليميز الله الخبيث من الطيب ويجعل الخبيث بعضه على بعض فيركمه جميعا فيجعله في جهنم أولئك هم الخاسرون. قل للذين كفروا إن ينتهوا يغفر لهم ما قد سلف وإن يعودوا فقد مضت سنة الأولين. وقاتلوهم حتى لا تكون فتنة ويكون الدين كله لله فإن انتهوا فإن الله بما يعملون بصير وإن تولوا فاعلموا أن الله مولاكم نعم المولى ونعم النصير. صدق الله العظيم. جناب صدر محترم، اکابر علماء امت، زعماء قوم، بزرگان ملت، میرے دوستوں اور بھائیوں، آج پاکستان کے دل لاہور میں مینار پاکستان کے سائے تلے یہ انسانوں کا بحر بے کنار اور آپ کا یہ فقیر المثال اور عظیم النظیر اجتماع، میں اس کی کامیاب انعقاد پر جمعیت علماء اسلام پنجاب کو ہدیہ تبریک پیش کرتا ہوں اور آپ حضرات کا دل کی گہرائیوں سے شکر گزار ہوں کہ آپ نے اسلام کی، اسلامی اقدار کی اور امت مسلمہ کی نمائندگی کرتے ہوئے یہاں تاریخ کا ایک بہت بڑا اجتماع منعقد کیا۔ میں اس اجتماع میں تشریف لانے والے اپنی مسیحی بھائیوں، ہندو برادری اور سکھ برادری کو بھی خوش آمدید کہتا ہوں، جنہوں نے پاکستان کی تاریخ میں آج اس نظریے کی نمائندگی کی ہے کہ اگر کسی اسلامی ریاست میں اقلیتوں کے حقوق کا کوئی محافظ و نگہبان ہو سکتا ہے تو وہ دین اسلام کے علاوہ اور کوئی نظام نہیں ہو سکتا۔ میرے محترم دوستوں، مینار پاکستان کے سائے میں اس اجتماع عام کا انعقاد اسلام زندہ باد کانفرنس در حقیقت اہالیان پاکستان کو، مسلمانان پاکستان کو وہ دن یاد دلانا ہے
جہاں اسی مقام پر قرارداد پاکستان پاس ہوئی تھی، اس میں مسلم قومیت کی بنیاد پر ایک ریاست کا تصور پیش کیا گیا تھا، اور جس کی بعد میں تصریح یہ کی گئی کہ ایک جداگانہ مسلمانوں کی مملکت وجود میں آئے تو وہ وجود میں آئی اسلام کے تصور کے ساتھ، اسلامی تعلیمات کے تصور کے ساتھ، اسلام کے حوالے سے ایک فلاحی ریاست کے ساتھ اور ایک خوشحال ریاست کے تصور کے ساتھ یہ مملکت وجود میں آئی۔ لیکن شاید قوم وہ سبق بھول چکی ہے، شاید ہماری نئی نسلوں تک وہ پیغام نہیں پہنچ پا رہا ہے، شاید ہم من حیث القوم اس نصب العین سے منحرف ہو رہے ہیں جس نصب العین کو لے کر ہم نے ایک مسلمان قوم کے نام پر اس ریاست کا آغاز کیا تھا۔ اس کا ذمہ دار کون ہے؟ یقیناً 65 سال جو قوت مملکت پاکستان پر مسلط رہی، چاہے وہ ہمارے نام نہاد سیاستدان تھے، ہماری بیوروکریسی تھی، ہماری اسٹیبلشمنٹ تھی، لیکن جس پاکستان کے تصور کو لے کر قرارداد پاکستان پاس کی گئی تھی، آج ہمارے پاس وہ پاکستان موجود نہیں ہے۔ قومی پاکستان نے جو پاکستان برصغیر کے مسلمانوں کے لیے حاصل کیا تھا، آج برصغیر کے مسلمانوں کے ہاتھ میں وہ پاکستان موجود نہیں ہے۔ برصغیر کی ایک مسلم قومیت کا نعرہ جس جوش اور جس عزم کے ساتھ بلند کیا گیا تھا، ہم نے آنے والی نسلوں کے وہ خواب بکھیر دیے ہیں جو انہوں نے ایک خوشحال مستقبل کے بارے میں اس ملک کے اندر دیکھے تھے۔ ہم نے اور ہماری نئی نسل کے وہ خواہشات شرمندہ تعبیر نہیں ہو سکے۔ آج جمعیت علماء اسلام اس عہد کی تجدید کرنے کے لیے یہاں اکٹھی ہوئی ہے۔ یہ صرف آپ لوگوں کا اجتماع نہیں، یہ صرف یہاں پر جمع ہونے والے تاحد نگاہ انسانوں کا اجتماع نہیں، یہ پاکستان کے کروڑوں مسلمانوں کا وہ نمائندہ اجتماع ہے جو آج پوری قوم کو ساتھ لے کر ایک نئے عزم کے ساتھ اپنے عہد کی تجدید کرنا چاہتا ہے کہ پاکستان کو اگر ایک فلاحی اور امن و امان سے بھرپور، خوشحال اور ایک جمہوری پاکستان مہیا کر سکتا ہے تو دین اسلام کی رہنمائی کے بغیر تمہارے پاس کوئی نظام نہیں ہے، اور اس نظام کی رہنمائی میں ہی آپ ایک روشن مستقبل کو پا سکتے ہیں۔ اس کے علاوہ تاریخ مستقبل کے علاوہ آپ کی قسمت میں کچھ بھی نہیں ہوگا۔ میرے محترم دوستو، آج ہم داخلی تقسیم کا بھی شکار ہو گئے ہیں۔ برصغیر کے مسلمان کی تقسیم تو ان کو مقدر تھی، لیکن اس بچے کچے پاکستان میں بھی ہم ایک قوم کی حیثیت سے نہیں رہ رہے۔ یہاں پر بھی یا تو انگریز نے ہمیں ایک طبقاتی نظام وراثت میں چھوڑا، لیکن وہ طبقاتی نظام ہم جیسے طالب علموں کی نظر میں امیر اور غریب کے طبقاتی نظام کا تصور تھا۔ امیر طبقہ اور غریب طبقے کا آپس کا تصادم، لیکن آج مختلف انداز سے اس قوم کو تقسیم کیا جا رہا ہے۔ فرقہ واریت کا افریط ملک کی وحدت کو ہڑپ کر رہا ہے۔ آج قومیتوں
حقیقتوں کا تصور قوم کو بانٹ رہا ہے۔ آج لسانیت اور علاقائیت نے نئے روپ دھار لیے ہیں اور ہر شخص اپنی ذات، اپنے قبیلے، اپنے علاقے، اپنی زبان اور اپنے فرقے کے حوالے سے متعارف ہونا چاہتا ہے۔ قومی وحدت ایک تعصب میں تبدیل ہو رہی ہے۔ جمعیت علماء اسلام اسلام زندہ باد کا نعرہ لے کر پھر سے میدان میں اتری ہے اور قوم کو پیغام دینا چاہتی ہے کہ اسلام اللہ کی وحدانیت اور لا الہ الا اللہ کا وہ نعرہ جو قیام پاکستان کے وقت لگایا گیا تھا، آج بھی ہماری وحدت کا واحد اساس اور بنیاد ہے۔ تعالوا الى کلمۃ سواء بیننا وبینکم الا نعبد الا اللہ ولا نشرک به شیئا۔ اس وحدت کی بنیاد پر ہم آج قوم کو ایک بار پھر وحدت کی دعوت دے رہے ہیں۔ آؤ ہم ایک قوم بنے، آؤ ہم ایک صف پہ کھڑوئیں، آؤ ہم ایک شیشہ پلائی ہوئی دیوار بنے۔ ورنہ یاد رکھیے دنیا کے حالات اور ہمارے گرد پیش کے حالات ہمارے وجود کو بھی ایک سوالیہ نشان بنا رہے ہیں۔ شاید پھر ہماری داستان تک بھی نہ ہوگی۔ داستانوں میں اگر اپنی داستان کو بچانا ہے، اگر اپنی داستان کا تحفظ کرنا ہے تو دین اسلام کے علاوہ ہمارے پاس اور کوئی سہارا موجود نہیں۔ میرے محترم دوستو، جہاں آج ہم پنجاب میں بات کر رہے ہیں، جمعیت علماء اسلام پنجاب کے زیر اہتمام یہ اجتماع ہے۔ میں سب سے پہلے پنجاب کے غریب عوام کو مخاطب کرنا چاہتا ہوں۔ ہم جانتے ہیں یہاں پر وڈیرا شاہی ہے، یہاں جاگیردار کا تسلط ہے، یہاں غریب مظاہرے کے لیے عزت کا کوئی لمحہ نہیں۔ آج یہاں غریب شہری کے لیے عزت و احترام نہیں۔ اسلام انسانیت کو سب سے پہلے احترام عطا کرتا ہے، احترام آدمیت۔ یہ جمعیت علماء کا بنیادی عقیدہ اور نظریہ ہے۔ وَلَقَدْ كَرَّمْنَا بَنِي آدَمَ وَحَمَلْنَاهُمْ فِي الْبَرِّ وَالْبَحْرِ وَرَزَقْنَاهُمْ مِنَ الطَّيِّبَاتِ وَفَضَّلْنَاكُمْ عَلَى كَثِيرٍ مِّمَّنْ خَلَقْنَا تَفْضِيلًا۔ احترام کے بغیر انسانیت کو اشرف المخلوقات نہیں کہا جا سکتا۔ ہم اشرف المخلوقات ہیں، ہمارا غریب انسان بھی اسی اشرف المخلوقات کا حصہ ہے۔ احترام آدمیت کا حقدار اس پاکستان میں ہر شخص ہے۔ اور میں پنجاب کے غریب کو کہنا چاہتا ہوں کہ اگر ایک جمعیت علماء کی قوت صوبہ خیبر پختونخوا کے خان اور نواب کے غرور کو زمین بوس کر سکتی ہے، اگر یہی جمعیت علماء کی چھوٹی سی قوت بلوچستان کے میروں اور نوابوں کو اور ان کے غرور اور نخوت و تکبر کو زمین بوس کر سکتی ہے، تو جمعیت علماء یہاں پنجاب کے غریب کو بھی جاگیردار سے نجات دلا سکتی ہے۔ تو پھر جمعیت علماء سندھ کے حالی کو بھی وہاں کے وڈیرے سے نجات دلا سکتی ہے۔ اب وقت ہے، آنے والا الیکشن ایک بار پھر آپ کو موقع دے رہا ہے کہ اس ذلت و رسوائی اور غلامی کی زندگی سے نکلنا چاہتے ہو یا نہیں، کیا فیصلہ تم نے کرنا ہے۔ ایسے وقت پر جب آپ ایک فیصلہ دینے جا رہے ہیں، جمعیت علماء آپ کو اس جبر سے نجات دینے کا پیغام لے کر آئی ہے۔ وقت ہے
اس پیغام کو قبول کر لو اور آنے والی نسل کے مستقبل کو روشن کرنے کی نوید سنا دو۔ میں آج واضح طور پر کہنا چاہتا ہوں کہ ہم زمین کے اوپر زمیندار کے جائز حق کو تسلیم کرتے ہیں، لیکن شریعت اسلامیہ کی روح سے تمہارا وہ مظاہرے جو تمہاری شراکت کے ساتھ تمہاری زمینوں کو آباد کرتا ہے، شریعت کے مطابق اس کی شراکت داری مسلمہ چیز ہے، اور میں پورے ملک کے مظاہرے کو کہنا چاہتا ہوں کہ جمعیت علماء اسلام واضح منظور رکھتی ہے کہ کسی بھی مظاہرے کو جبراً کوئی جاگیردار اور زمیندار زمین سے بے دخل نہیں کر سکے گا۔ میرے محترم دوستوں، اگر ہم نے اس ملک کو فلاحی ریاست بنانا ہے تو ہم نے مزدور کو اس کا مقام دلانا ہے۔ ہم نے عام مزدور اور سرکاری ملازمین کے تنخواہوں اور ان کی اجرت میں تناسب پیدا کرنا ہے، اور ہم کسی بھی مزدور اور چھوٹے طبقے کے ملازمین کو کسی کا غلام نہیں بننے دیں گے۔ ہم ان کو باعزت زندگی دینے کے لیے اسلام کا منشور لے کر میدان میں آئے۔ نہ اب انگریز کا نظام چلنا چاہیے، نہ مغرب کا سرمایہ دارانہ نظام چلنا چاہیے، اور ہم واضح طور پر کہنا چاہتے ہیں کہ کارخانے کا اگر جائز مالک ہے تو پھر مزدور بھی محنت میں اس کا شراکت دار ہے۔ اس کی شراکت داری کو مستحکم کرنا ہوگا، اور مزدور یونین کو صنعتوں کے بورڈ آف گورنر میں 50% کا حصہ دار بنانا ہوگا۔ یہ محنت کرتے ہیں، تمہارے کارخانوں کی چمنیوں سے جو دھوئیں نکل رہے ہیں، یہ اس مزدور کی محنت سے اور تمہارے ملازمین کی محنت و مشقت کے ساتھ۔ ایک محنت کش کا پسینہ، ایک محنت کش کا خون اور پسینہ مقدس ہے۔ محنت کش اللہ کا دوست ہے، اس کے پسینے پہ قربان جائیں۔ خدا کی قسم، ایک جاگیردار اور سرمایہ دار کی اربوں جاگیر اور ان کے بڑے بڑے محلات، اس کی قیمت ایک مزدور اور غریب کے پسینے کے برابر نہیں ہو سکتی۔ یہ میرے ملک کے اساس ہیں، اور ہم نے اپنے ملک کے اساس کی بنیاد پر ان کو اعلیٰ مقام دینا ہے، ان کو ان کا جائز مقام دینا ہے۔ ہم سمجھتے ہیں کہ پاکستان کی تاسیس کا مقصد تبھی پورا ہوگا جب ہم احترام آدمیت کی بنیاد پر سب سے پہلے اپنے ملک کے عوام کو احساس دلائیں گے کہ تم اس ملک کے آزاد شہری ہو۔ آزادی انسان کا بنیادی حق ہے۔ آزادی وہ پیغام ہے جب مینار پاکستان کے سائے میں ایک قرارداد کی صورت میں اس قوم کو دیا گیا۔ اگر خلافت راشدہ میں ایک گورنر کو ایک عام آدمی کی سرزنش ناجائز طور پر کرنے کا حق نہیں ہے، اور اگر ایسی کوئی شکایت
حضرت عمر فاروق رضی اللہ عنہ کے پاس آتی ہے تو آپ گورنر سے پوچھتے ہیں متی استعبدتم الناس وقد ولدتهم امہاتهم احرارا، تم نے لوگوں کو کب سے اپنا غلام بنا لیا ہے؟ جبکہ ان کی ماں نے ان کو آزاد چنا تھا۔ بنیادی چیز عام آدمی کی آزادی اور اس کے احساس آزادی کا مسئلہ ہے۔ آج پوری پاکستانی قوم، امت مسلمہ اور ترقی پذیر دنیا اور پسماندہ دنیا، طاقتور دنیا کے ہاتھوں اپنے آپ کو غلام سمجھ رہا ہے۔ آج امریکہ اور مغرب کی پالیسیوں کے نتیجے میں قومیں اپنی آزادی کو، اپنی آزادی سے محروم ہونے کا خطرہ محسوس کر رہے ہیں۔ آج بنیادی ضرورت اس کی ہے کہ ہم پوری امت مسلمہ کو اور ان قوموں کو جو ترقی پذیر اور پسماندہ ہیں ان کو بھی آواز دیں کہ ہم آزادی کی آواز میں آپ کے ساتھ ہیں۔ محکوم قوموں کو آزادی دلانے میں جمعیت علماء اسلام ان کے شانہ بشانہ ہوگی۔ دنیا کی کسی بھی محکوم قوم کی آزادی کے نعرے میں جمعیت علماء کا منشور کہتا ہے کہ ہم ان کے شانہ بشانہ رہیں گے۔ اور آج اس اجتماع سے ہم پوری انسانیت کو پیغام دینا چاہتے ہیں کہ آزادی کے لیے اٹھ کھڑے ہو۔ آزادی انسان کا پیدائشی حق ہے اور دنیا کی کوئی طاقت اور کوئی جبر استبداد وہ ہماری آزادی کا حق ہم سے چھیننے کا حق نہیں رکھتا۔ ہم لے کے رہیں گے، بولو آزادی، ہم لے کے رہیں گے، ہم لے کے رہیں گے، جذبات سے بولو، جذبات سے بولو، جذبات سے بولو، ہر حال میں لیں گے، ہم چھین کے لیں گے، ہر حال میں لیں گے، یہ جمعیت لے گی، یہ قائد لے گا، نعرہ تکبیر، جمعیت علماء اسلام۔ میرے محترم دوست، آج اس وقت جب ہم پاکستان کی مشکلات کو دیکھتے ہیں تو جنوبی ایشیا کے اس پورے خطے کے تصور کے ساتھ دیکھتے ہیں۔ عالمی قوت اس بات کو تسلیم کر چکی ہے کہ جنوبی ایشیا ایک آتش فشاں پہ کھڑا ہے، لیکن جنوب ایشیا کا امن ہندوستان اور پاکستان کے بہتر تعلقات سے وابستہ ہے، اور ہندوستان پاکستان کا بہتر تعلق مسئلہ کشمیر کے حل سے وابستہ ہے۔ ہمیں اس حوالے سے بھی سوچنا ہے کہ پاکستان اس وقت جنوب ایشیا کا انتہائی اہم ملک، انڈونیشیا کے بعد دوسرا بڑا آبادی کا مسلمان ملک، اس خطے کا ایک اہم جز، اس حوالے سے پاکستان کا ایک کردار ہونا چاہیے۔ بدقسمتی سے ہمیں قیادت ایسی ملی ہے ملک کہ جس قیادت کے اندر اتنی بلندی ہی نہیں ہے، وہ ایک ذہنی پسماندگی کا شکار ہیں، وہ پاکستان کو خطے میں اس کا جائز مقام دینے کی صلاحیت نہیں رکھتے۔ پاکستان کو اٹھانا ہوگا، پاکستان کو اس کا مقام دلانا ہوگا، اور پھر مسئلہ افغانستان کے ساتھ پاکستان کو وابستہ کر دیا گیا۔ یہ پاکستان کی دفاعی اور پاکستان کی خارجہ پالیسی میں ایک بہت بڑی تبدیلی ہے، جس کی منظوری پاکستان کی پارلیمنٹ نے نہیں دی۔ ہماری خارجہ پالیسی کا محور مسئلہ کشمیر ہوا کرتا تھا۔ دنیا میں ہمارے تعلقات کا محور مسئلہ کشمیر ہوتا تھا، لیکن آج مسئلہ کشمیر ہماری خارجہ پالیسی کا محور نہیں رہا ہے۔ اور چونکہ میں خود کئی سال پارلیمنٹ کی کشمیر کمیٹی کا چیئرمین رہا ہوں، مجھ سے بہتر گواہ اس بات کا اور کون ہو سکتا ہے
مجھ سے زیادہ کون جانتا ہے کہ ہم نے کس طرح مسئلہ کشمیر کو خارجہ پالیسی کے لیے پہلی ترجیح پر لانے کے جتن کے، اور اس کے باوجود حکومت بے بس تھی، افغانستان کے ساتھ وابستہ صورتحال اس نے ہماری خارجہ پالیسی کے محور کی جگہ لے لی، اور اس طرح خارجہ پالیسی کے حوالے سے پاکستان ایک چٹان سے بالکل دور ایک دوسری چٹان پر چلا۔ اتنی بڑی تبدیلی کیوں آئی؟ ایک آزاد اور خود مختار مملکت کے لیے یہ بہت بڑا سوال ہے۔ اور پھر ہماری دفاعی حکمت عملی، ہمارا نوجوان اس نظریے کے ساتھ فوج میں بھرتی ہوتا ہے کہ میں نے انڈیا سے لڑنا ہے۔ ہماری فوج میں لفظ دشمن ہندوستان کے لیے استعمال کیا جاتا رہا ہے۔ ایسے وقت میں کہ ہنگامی بنیادوں پر حملے کی صلاحیت رکھنے والی ہندوستانی فوج وہ ہمارے سرحدات پر بیٹھی ہوئی ہے، ان کے کمانڈ، ان کے کورس ہماری سرحدات پر بیٹھے ہوئے ہیں، لیکن کیا وجہ ہے کہ ہم نے وہ ساری حکمت عملی ہندوستان ہمارے لیے بڑے خطرے سے تبدیل کر کے ملک کے اندر دہشت گردی کو سب سے بڑی چیلنج قرار دے دیا۔ یہ دفاعی حکمت عملی میں ایک بہت بڑی تبدیلی تھی جو ماضی کے کئی سالوں میں لائی گئی، اور مسئلہ کشمیر اور کشمیر کو آزاد کرنے کا جو پاکستانی قوم کا عزم تھا وہ آج شکست و ریخت کا شکار ہو گیا، اور ہم پاکستان نے آج مغربی اور بین الاقوامی مفادات اور اپنی قوم کے ساتھ فوج کو لڑانے کے لیے فوج کو جواب مہیا کر رہے ہیں۔ یہ تبدیلیاں کیوں آئی ہیں؟ یہ بڑا سوال ہے ہمارے لیے۔ اور وہ پاکستان جو ہم نے فلاحی ریاست کے تصور کے ساتھ حاصل کیا تھا، کیوں کر آج وہ پاکستان ایک سیکیورٹی اسٹیٹ بن گیا ہے؟ فلاحی ریاست کے بجائے کیوں کر یہ پاکستان ایک غیر محفوظ ریاست بن چکی ہے؟ ہم نے طے کرنا ہے۔ اب ہم نے کسی کا سہارا نہیں لینا، ہم نے کسی اور کا انتظار نہیں کرنا، ہم نے فیصلہ کرنا ہے، آپ نے فیصلہ کرنا ہے۔ آپ پاکستان کے پورے قوم کی نمائندگی کر رہے ہیں۔ آج اس اجتماع نے قوم نے آج اس اجتماع کی وساطت سے فیصلہ کرنا ہے کہ ہم پاکستان کو محفوظ ریاست کی طرف اور فلاحی ریاست کی طرف لے جانے کے ایک نئے عزم کے ساتھ نئے سفر کا آغاز کریں گے۔ کون بچائے گا پاکستان؟ کون بچائے گا پاکستان؟ مستقبل کے حکمران، ملت کے پاسبان۔ آج ہمارے ملک میں بین الاقوامی اثر و نفوذ کا اضافہ ہو چکا ہے۔ آج ہم اپنے مفادات کی بجائے بین الاقوامی مفادات کا تحفظ کر رہے ہیں، اور پاکستان کو ہم وسائل کے اعتبار سے کمزور اور محروم مملکت کی طور پر دنیا میں متعارف کرا رہے ہیں۔ بڑا بہانہ ہے، ہمارے پاس وسائل نہیں ہے، ہمارے پاس بھرپور وسائل ہیں۔ مسئلہ وسائل کی کمی کا نہیں، مسئلہ ہے وسائل کی تنظیم کا، ریسورسز کے مینجمنٹ کا۔ اگر ہمارے پاس گیس کے ذخائر نہ ہوتے تو ہمیں فکر مند ہونا چاہیے تھا۔ آج ہم کہتے ہیں یومیہ چند ارب
क्यूबिक फीट गैस हमारे पास उसकी पैदावार है, जो हमारे तलब से बहुत कम है। लेकिन क्या हम ये भी मान लें कि हमारे पास उसके ज़खायर नहीं है? मैं बताना चाहता हूँ, पाकिस्तान के पास गैस के ज़खायर 20 से 25 साल तक के लिए हैं। अगर हम आवाम की तलब को पूरा करना चाहें तो हमें 25 के बजाय 20 साल का, और अगर 20 साल के ज़खायर हैं तो 15 साल के हो जाएंगे। लेकिन हम अपनी कौम की तलब को अपने ज़खायर से पूरा कर सकते हैं। लेकिन यहाँ पर न तो कौम की तलब को गैस के हवाले से पूरा किया जाने की सलाहियत है, और अगर हम अपने वसाइल को इस्तेमाल में लाना चाहें तो न ईरान से खरीदने की ज़रूरत है, न ताजिकिस्तान और उज़्बेकिस्तान से खरीदने की ज़रूरत है, न किसी और मुल्क से खरीदने की ज़रूरत है। ये हुक्मरान महंगे दामों दूसरे मुल्कों के साथ मुआहदात करके सिर्फ अपनी कमीशनों के फिक्र में रहते हैं, लेकिन वो अपने मुल्क के मसाइल को अपने कौम के लिए करामत बनाने की सलाहियत से महरूम हो चुके हैं। आए अपने वसाइल को इस्तेमाल करें। हम अपने वसाइल से बिजली पैदा करने की पूरी सलाहियत रखते हैं, लेकिन हमने बिजली की पैदावार निजी कंपनियों के हवाले की, और हमारे बिजली की यूनिट के मालिक चूंकि बिजली की कंपनियां बन गई हैं, जब ये कंपनियां हमारी यूनिट की मालिक होंगी तो महंगे दामों हमारी कौम को वो यूनिट बेचेगी, और हमारी हुकूमत जब अदायगी नहीं करेगी तो फिर उनकी पैदावार में कमी आएगी, वो अपनी पैदावार को कम करेंगे, और फिर लोड शेडिंग के इस अजाब से कौम को गुजरना होगा। ये गलत बात है कि पाकिस्तान के अंदर सलाहियत नहीं है। पाकिस्तान के अंदर भरपूर सलाहियत है, लेकिन हमने अपनी मुल्क की मईशत बैनुल-अक़वामी मल्टीनेशनल कंपनियों के हवाले कर दिया है, और अपने मुल्क की वसाइल को बरोए कार लाने की बजाय हम कौम के लिए ये तमाम ज़रूरतें महंगे दाम बाहर से खरीद रहे हैं, जिससे पाकिस्तान के अंदर मईशत का बहरान पैदा हो रहा है। हम हैरान हैं, और ये बात 3-4 साल पार्लियामेंट के अंदर कश्मीर कमेटी की चेयरमैनशिप में हम पे आश्कारा हुई कि हमारे तमाम इदारे सोए रहे, खामोश रहे, और इंडिया ने दरियाओं पर डैम बना दिया। यानी जैसे डैम कोई ऐसी चीज है कि जो एक रात में बन जाती है, और हम सोए हुए थे, सुबह उठे तो डैम बन चुका था। हमारे इदारों की गफलत के नतीजे में अगर हमारे दरियाओं का पानी और उसका रुख मोड़ा जाता है तो यकीनन पाकिस्तान के अंदर ज़री बहरान पैदा हो सकता है, और जब ज़री बहरान होगा तो सनती बहरान भी होगा। जब आप कपास काश्त नहीं कर सकेंगे तो टेक्सटाइल मिल नहीं लगा सकेंगे। जब आप गन्ना काश्त नहीं कर सकेंगे तो आप चीनी का मिल नहीं लगा सकेंगे। हमारी सनती कुव्वत का दारोमदार ज़री सलाहियत पर है, लेकिन हमारे इन सलाहियतों से महरूम हुक्मरानों ने मुसलसल आंखें बंद रखी। ये कौमी मुजरिम कहलाते हैं। आज तक इतने बड़े मुजरिम को गिरफ्तार नहीं किया जा सका। बस यही कहा जा रहा है कि कोई टैक्स नादिहंदा है तो सिर्फ वही मुजरिम है, उसी पे नजर रखें। मुल्क को कंगाल किया है इन चीजों ने नहीं। अगर हम टैक्सों की बात करते हैं, एक तरफ जालिमाना टैक्स की बात करते हैं, एक तरफ टैक्स के पहाड़ कौम पर टूटे हुए हैं और कौम टैक्सों के बोझ के तले करवा रही है, दूसरी तरफ हम बसित हैं कि टैक्स नादिहंदा कौन है, ये क्या मसला हमने पैदा किया हुआ है। आए एक नए आज़म के साथ फैसला करें कि पूरे मुल्क में टैक्स की अदायगी को आसान बनाया जाए, टैक्स की शरह को कम किया जाए, गरीब आदमी पर उसका बोझ खत्म कर दिया जाए और उसकी अदायगी को आसान बनाने के लिए ही चोरी का रास्ता रोका जा सकता है। यह अजीब पाकिस्तान है, इस्लामी रियासत है। यहाँ का कानून और यहाँ का आईन कुरान और सुन्नत के मुताबिक बनाने का आद हो चुका है। यहाँ पर ज़कात न देने वाला
ज़कात नादिहिंदा का नहीं पूछा जाता, लेकिन टैक्स नादिहिंदा की बहुत बड़ा जुर्म करार दिया था। अल्लाह के फर्ज को पूरा न करना पाकिस्तान में कोई गुनाह नहीं, लेकिन अगर किसी ने टैक्स नहीं दिया तो बड़ा जुर्म हो गया। और पता नहीं मेरे इन जुमलों से क्या माने लेते रहेंगे। बुनियादी बात यह है कि एक टॉपिक पर सिर्फ नजरें मरकूज कर देना और आर्टिकल 62 और 63 के हवाले से इतना ही कह देना कि हमारे नजदीक 62 और 63 के जद में वही आदमी आता है जो नादिहिंदा वापस, इसके अलावा नहीं, इसके अलावा नहीं। आप जरा पढ़िए तो सही। अब तो इलेक्शन कमीशन ने भी किताब में सारे दफात शाये कर दिए कि 62-63 के तकाजे क्या हैं। अल्हम्दुलिल्लाह इस हवाले से भी हमारे हैदरी साहब ने NRO का जिक्र किया कि जिसके तहत एक कानून बनाया गया कि जितने लोगों ने चोरियां की हैं, करप्शन की है, वो सब माफ कर दिए जाए। खुदा का फضل है 8,000 लोगों की लिस्ट शाया हुई, इसके सब में 8,000 लोग आ रहे थे, एक जगह नहीं, 8,000 लोग इसकी जद में आ रहे थे। लेकिन जमीयत उलमा इस्लाम का कोई साथी इस 8,000 के इसमें इसकी जद में नहीं आया। इस मुल्क में कर्जे लिए गए और कर्जे माफ किए गए। बड़े बड़े लोगों ने कर्जे लिए, बड़े बड़े लोगों ने अपने कर्जे माफ कराए। यहाँ कर्जा भी लिया जाता है तो फिर गरीब से लिया जाता है। गरीब के लिए वापस करना जरूरी है, बड़े तबके के लिए वापस करने की जरूरत नहीं होती, माफ कर दिया जाता है। आप देखें उसकी भी बहुत बड़ी फहरिस्त सामने आई, लेकिन जमीयत उलमा इस्लाम का कोई मेंबर वो न कर्ज लेने वालों में है और ना कर्ज ना देने वाले कोई। आपने देखा असगर खान केस में ISI ने सियासी जमातों में पैसे तकसीम किए थे। किसी जमाने में इलेक्शन में पैसे तकसीम हुए, जहाँ जब कौम को गुजर जाती है तो तब याद आता है कि कुछ हुआ था जमाने में। बांग्लादेश टूट गया और 30 साल बाद रिपोर्ट आई कि हमारा ये मिला। जिन लोगों ने पैसे वसूल किए आज अदालत में उनका केस चल रहा है, कोई जमीयत उलमा का साथी उसमें नहीं है। कराची अमन केस में भत्तेखोरों की फहरिस्त दी गई। कौन सी तंजीमों के नाम है उसमें? जमीयत उलमा इस्लाम अल्हम्दुलिल्लाह भत्तेखोरों की लिस्ट में नहीं। टारगेट किलिंग के हवाले से बहुत सी तंजीमों के नाम लिए गए। अगर किसी तंजीम का नाम नहीं है तो सिर्फ जमीयत उलमा इस्लाम का नाम है। क्या ऐसी जमात कौम को मिल सकती है? जहां हम लाहौर में शेखुल हिंद सेमिनार कर रहे थे, हमारे लाहौर ही के एक सीनियर साहब थे, इंतहाई काबिल एहतराम है हमारे। जब उन्होंने हज़रत शेखुल हिंद पर बात शुरू की और आज की जमीयत उलमा और आज के उलमाए किराम का तज़किरा किया और हज़रत शेखुल हिंद के उरसा का तज़किरा किया, तो मुझे बात बड़ी अच्छी लगी थी। उन्होंने कहा कि पूरे मुल्क के तमाम मौलवियों के, दाढ़ी पगड़ी वालों के करप्शन को इकट्ठा किया जाए तो हमारे लाहौर के डिफेंस के एक प्लाट के बराबर नहीं होंगे। किरदार की बुनियाद पर हमें आगे बढ़ना होगा।
قوم کے سامنے ہم نے ایک ذمہ دار حیثیت کے ساتھ جانا ہوگا. لیکن یہاں تو قوم کو تقسیم کیا جا رہا ہے. ہم امیر اور غریب کی بات کیا کرتے ہیں. اب جب بات ہم سنتے ہیں خواتین کے حقوق کی تو ایسا پیش کیا جاتا ہے کہ اب مرد ایک طبقہ ہے اور عورت ایک طبقہ ہے اور ایک دوسرے سے جیسے متصادم ہے. اس مغربی تصور نے مرد و زن کے آپس کے حقوق کے حوالے سے تصادم کا ایک ایسا تصور پیش کیا ہے جہاں اسلام مرد و زن کو کائنات کی دو ایسے پہیے تصور کرتا ہے کہ جس کے بغیر کائنات کی گاڑی نہیں چل سکتی. وہاں انہیں باہم متصادم بنانے کے لیے عجیب عجیب فلسفے کرے جا رہے ہیں. پارلیمنٹ میں کئی قراردادیں پیش کرنے کی. ہم نے کہا قرآن و سنت کے مطابق ہونا چاہیے. وہ کہتے تھے نہیں تم خواتین کے حقوق کے دشمن ہو. ہم نے کہا ہم خاتون کے حقوق کے علم بردار ہیں. خاتون کو اس کا جائز مقام ملنا چاہیے. مرد بھی اللہ کی مخلوق، خاتون بھی اللہ کی مخلوق. میں جس طرح ایک مرد کا بیٹا ہوں میں اسی طرح ایک عورت کا بیٹا ہوں. دونوں کی اپنی اپنی عظمت ہے، اپنا اپنا مقام ہے، لیکن دونوں برابر کے پہیے ہیں. اور قوم کی آزادی کا جنگ، جب قوم کی آزادی کی جنگ لڑی جاتی ہے یا قوم کی قومی معاملات میں مہم جوئی کی جاتی ہے، مہم سر کر لینے کے بعد مرد و زن فتوحات میں برابر کے شریک ہوا کرتے ہیں. ہم اس تصور پہ قائم ہیں. یہاں پر ایک نیا طبقاتی فرق ڈال دیا گیا. نئی نسل کی خواہشات، نئی نسل کو اپنے بزرگوں سے لڑایا جا رہا ہے کہ ہمارے آباء و اجداد ایک خاص طبقہ ہے اور ہمارا نوجوان نسل کوئی خاص طبقہ ہے. کیا طبقوں میں تم تقسیم کر رہے ہیں؟ اور مغربی دنیا کی تہذیب کے مظاہر اس طرح پیش کیے جا رہے ہیں جیسے بالکل بے ضرر قسم کے. اور اسلام کے اقدار ان کو بڑے ہلکے انداز سے پیش کیا جاتا ہے. کیا یہ پاکستان کی شان ہے؟ کیا پاکستان اس مقصد کے لیے بنا کہ مغرب کے تصورات تو یہاں بڑی اہمیت کے ساتھ فروغ پائیں اور ہمارے اپنی اسلامی تصورات وہ انتہائی ہلکے انداز کے ساتھ پیش کیے جائیں؟ میرے محترم دوست، ہم جمہوریت کی بات کرتے ہیں، ہم آئین کی بات کرتے ہیں، ہم قانون کی بات کرتے ہیں. کیا وجہ ہے کہ آج نوجوان بغاوت کو اترا؟ کیا وجہ ہے کہ آج جمہوریت کے خلاف آوازیں بلند ہو رہی ہیں؟ لوگ بندوق اٹھا کر پہاڑوں پہ چلے گئے ہیں. فاٹا میں نوجوان پہاڑوں پہ چلا گیا، بلوچستان میں نوجوان پہاڑوں پہ چلا گیا. کس بات نے ان کو مایوس کر دیا؟ پھر کہتے ہیں یہ دہشت گرد ہے. دہشت گرد کہہ کے قتل کرو، ان کو مارو، ان کے ساتھ لڑو. پہلے مجھے ایک بات کا جواب دو. پانی کا پیاسا پانی مانگتا ہے، پیاس سے اس کا حلق خشک ہو گیا ہے، پیاس کے کرب سے وہ بھڑک رہا ہے، اور آپ اس کو پانی کا گھونٹ نہیں دیں گے، وہ احتجاج کرے گا یا نہیں کرے گا؟ وہ اپنی پیاس بجھانے کے لیے تمہارے گریبان میں ہاتھ ڈالے گا یا نہیں ڈالے گا؟ جب آئین کہتا ہے کہ اسلام پاکستان کا مملکتی مذہب ہے، جب آئین کہتا ہے کہ حاکمیت مطلقہ اللہ رب العالمین کی ہے، جب آئین کہتا ہے
کہ پاکستان میں جمہوریت ہے لیکن وہ قرآن و سنت کے تابع ہے، وہ مغرب کی مادر پدر آزاد جمہوریت نہیں۔ اور آپ پارلیمان کے راستے سے، جمہوری اداروں کے راستے سے قوم کو قرآن و سنت کا قانون دینے کے لیے تیار نہیں، تو پھر پیاس اس حد تک بڑھ جاتی ہے، قرض یہاں تک پہنچ جاتا ہے کہ پھر وہ گریبان میں ہاتھ ڈالتے ہیں۔ ایک طرف آپ اس کا پیاس نہیں بجھا رہے تو اس کا حق ہے، اور اس کا پیدائشی حق ہے، اس کا شہری حق ہے، اور دوسری طرف جب وہ اس پر احتجاج کرتا ہے تو پھر تم اس کو دہشت گرد کر کے اس کو قتل کرنے کا جواب دینا کرتے ہیں۔ لہٰذا بنیادی بات یہ ہے کہ قوم جمعیت علماء کو دعا دے کہ جمعیت علماء اسلام نے اس توازن کو برقرار رکھا، اس تشنگی کو دور کرنے کے لیے اپنی جدوجہد کو دوام دیا، قائم پیہم کا اصول اپنایا، مایوس نہیں ہوئے، اور آج جب ہماری تہذیب پر الغار ہے، ہماری تمدن پہ الغار ہے، اسلام اور اسلامی تہذیب کو ختم کرنے کے لیے بین الاقوامی وسائل استعمال ہو رہے ہیں، تو ہم نے اس ملک کے اسلامی نظریے کو زندگی دینے اور اسلامی اداروں کو اپنا کردار ادا کرنے کے لیے، دینی مدارس کے تحفظ کے لیے پالیسیاں بنائیں۔ اور میں دعوے سے کہتا ہوں کہ 2001 سے جمعیت علماء اسلام کی پالیسیاں صرف جمعیت علماء کے تحفظ کا سبب نہیں، صرف مذہبی طبقے کے تحفظ کا سبب نہیں، صرف دینی مدارس کے تحفظ کا سبب نہیں، میں دعوے سے کہتا ہوں کہ ہمارا ہر فیصلہ پاکستان کو تحفظ دینے کا سبب بنا ہے۔ جنگ اسی کی ہے کہ ہم اپنے تحفظ کی جنگ لڑ رہے ہیں، ہم اپنے ملک کے تحفظ کی جنگ لڑ رہے ہیں، ہم اپنے ملک کو بین الاقوامی دباؤ سے نکالنا چاہتے ہیں، ہم ملکی اداروں کو دباؤ سے نکالنا چاہتے ہیں، ہم اپنی دفاعی قوت کو بین الاقوامی دباؤ سے نکالنا چاہتے ہیں، ہم اپنی سیاسی قوت کو بین الاقوامی دباؤ سے نکالنا چاہتے ہیں، ہم اپنی معاشی قوت کو اور اقتصادی قوت کو بین الاقوامی دباؤ سے نکالنا چاہتے ہیں۔ یہ پاکستان کے ساتھ بھرپور وفاداری اور پاکستان کے ساتھ بھرپور محبت کی علامت ہے، اور اس سفر پر ہم گامزن ہیں، اور انشاءاللہ یہ سفر ہمارا جاری رہے گا۔ ہم ایک بار پھر واضح کر دینا چاہتے ہیں کہ آزادی ہمارا حق ہے، امن و امان ہمارا حق ہے، امن کی زندگی گزارنا ہمارا حق ہے۔ جب تم سے نہ ہو سکا، جب تمہاری عقل نے تمہارا ساتھ نہ دیا، جب تمہاری سوچ غلامانہ تھی اور تم نے بین الاقوامی دباؤ کے تحت پاکستان میں جنگ شروع کر دی، فوج کو اپنے ملک کے شہریوں کے مقابلے میں لا کھڑا کر دیا، یہ تمہاری سوچ تھی، یہ تمہاری صلاحیت تھی، یہ تمہارا عقل و خرد تھا، یہ تمہاری عقل مندی تھی۔ ہم نے آپ کی اس عقل کی پسماندگی اور سوائے سر پیٹنے تک اکتفا نہیں کیا، ہم نے اپنی تحریک چلائی، اپنے عقل و خرد کی بنیاد پر تحریک چلائی۔ اکتوبر 2008 میں جب پارلیمنٹ کے اندر مسئلہ آیا تو پارلیمنٹ کے فلور پر 450 کی پارلیمنٹ میں جمعیت علماء اسلام کے 18 یا 19 اراکین نے چھوٹے حجم کے ساتھ اس نظریے کی جنگ لڑی، اور آج وہ قرارداد گواہی دے رہا ہے کہ دلیل کے محاذ پر ہم نے 450 کے ہاؤس پہ صرف 19 اراکین سے اس نظریے کو شکست دی جس نظریے کی بنیاد جنرل مشرف ڈال چکا تھا، جس دلدل میں وہ پاکستان کو ڈال چکا تھا۔ لیکن افسوس
کہ پاکستان پیپلز پارٹی اور اس کی شریک جماعت حکومت کی وہ اس پالیسی سے ملک کو دوسری طرف نہیں لے جا سکی اور ملک کو اس دلدل سے نہیں نکال سکی۔ ہم نے آغاز کیا، قبائل کو بلایا اور ایک بڑا قبائلی جرگہ تشکیل دیا، اور وہ بڑھتے بڑھتے اس کے اندر خود اعتمادی آئی۔ اس نے عزم کا اظہار کیا کہ ہم فاٹا کے اندر امن کا کردار ادا کرنا چاہتے ہیں۔ قبائل آئے، قبائل نے بہت بڑا جرگہ بنایا اور اس کے نمائندے جرگے نے بالآخر جمعیت علماء اسلام کے تعاون سے اسلام آباد کے کنونشن سینٹر میں پاکستان کی تمام قومی قیادت کے ساتھ ملاقات کی اور پاکستان کی تمام قومی قیادت سے قیام امن کے لیے قبائل کے اس جرگے کو خراج تحسین پیش کیا اور ان کے اقدامات کو سراہا اور اس کے اس عزم میں ان کو مکمل تائید و حمایت بخشی۔ لہذا میں واضح طور پر کہنا چاہتا ہوں کہ فاٹا کے حوالے سے جو جرگہ قائم ہوا اسے آج پاکستان کی قومی قیادت کی حمایت حاصل ہے۔ اگر اس پہ تاخیر ہوتی ہے یا اس کا مثبت جواب نہیں دیا جاتا اور کل پھر ملک ایک خون خرابی کی طرف جاتا ہے تو پھر بتایا جائے کہ ملک کو خون خرابی کی طرف لے جانا کس کا ایجنڈا ہے، تو کس کا ایجنڈا ہوگا؟ مجھے افسوس ہے کہ پاکستان کی حکومت، منتخب حکومت، وہ کوئی مثبت جواب دینے کی صلاحیت سے آ رہی، لگتا ہے کہ کہیں پیچھے سے ان کو خاموش رہنے کی ہدایات بھی ملتی رہی ہے۔ لیکن ہم آج بھی کہنا چاہتے ہیں کہ فاٹا میں قیام امن کے لیے ہمارا راستہ، ہماری جدوجہد کا راستہ کھلا ہے اور انشاءاللہ جمعیت علماء اسلام امن کے منزل کو حاصل کر کے رہے گی اور قبائل کے تعاون کے ساتھ حاصل کر کے رہے گی انشاءاللہ۔ اور میں ایک بات کہنا چاہتا ہوں، جنگ نہیں ہونی چاہیے، یہ انتخابات کا مرحلہ ہے، یہ پرامن ہونا چاہیے۔ اگر اس کو خون خرابی میں تبدیل کیا تو اس کا معنی یہ ہے کہ پھر یہ قوتیں ذمہ داری لے رہی ہیں کہ کسی طریقے سے کسی بہانے انتخابات کو ملتوی کرانے کے لیے جواز حاصل کر سکے۔ انشاءاللہ ان کو انتخابات ملتوی کرنے کی اجازت نہیں دی جائے گی۔ ہم بار بار کہہ چکے ہیں کہ امریکہ اور مغربی دنیا کی پالیسیوں سے ہمارا اختلاف رہا، ہمارا اختلاف ڈنکے کی چوٹ رہا ہے، لیکن ہم نے مسلح دفاع کا راستہ نہیں لیا، ہم نے سیاسی موقف لیا اور واضح کیا کہ ہم دنیا سے جنگ نہیں لڑنا چاہتے، ہم دنیا کے ساتھ دوستی کرنا چاہتے ہیں، لیکن دوستی کا معنی دوستی ہونا چاہیے۔ ہم انکار کرتے ہیں تو ہم آقا اور غلام کے تعلق کا انکار کرتے ہیں، ہم دوستی کا انکار نہیں کرتے۔ ہم آج بھی کہنا چاہتے ہیں ہم دعوت دینا چاہتے ہیں کہ امریکہ اور مغربی قوتیں اپنی صلاحیتوں اور اپنی توانائیوں کا مثبت استعمال کریں تو ہم خیر مقدم کریں گے، جس کا معنی یہ ہوگا کہ یہ بین الاقوامی قوتیں اقوام عالم کی آزادی کے حق کو تسلیم کریں، ان کے انسانی حق کو تسلیم کریں، ان کی داخلی خود مختاری کے حق کو تسلیم کریں اور قوموں کے پاس آزادی سے محرومیت کا احساس ختم ہونا چاہیے، عدم تحفظ کا احساس ختم ہونا چاہیے، آزادی کے تحفظ کے احساس کے ساتھ قومی زندگی گزارے۔ اگر بین الاقوامی قوتیں اپنی پالیسیاں
اپنی توانائیاں اور اپنی صلاحیتیں قوموں کی آزادی کے تحفظ اور ان کی داخلی خود مختاری کے احترام کی طرف موڑتے ہیں تو ہم ان کی پالیسی کی کس تبدیلی کا خیر مقدم کریں؟ انہیں اس بات کو تسلیم کر لینا چاہیے کہ کسی بھی ملک میں اس کا اپنا آئین اور اس کا اپنا قانون مؤثر ہونا چاہیے، اور کسی بین الاقوامی ادارے یا کسی بین الاقوامی اسمبلی یا اقوام متحدہ کا کوئی صادر کردہ قانون اگر وہ ہمارے آئین سے متصادم ہو، اگر وہ ہمارے قانون سے متصادم ہو تو وہ ہمارے ملک میں غیر مؤثر ہوگا۔ صرف اپنا آئین ہمارا چلے گا، اپنا قانون ہمارا چلے گا، ہماری داخلی خود مختاری کو تسلیم کر لیں اور اس کا احترام کریں۔ بین الاقوامی قوتیں اس بات کو تسلیم کریں کہ ہماری خارجہ پالیسی کا محور ہمارے مفادات ہوں گے، تمہارے مفادات نہیں ہوں گے۔ ہم آپ کے مفادات پر کلہاڑا چلانے کا ارادہ نہیں رکھتے، لیکن آپ کے مفادات کا تحفظ کا معنی یہ نہیں کہ ہم پاکستان کے مفادات کو تباہ کریں۔ پاکستان کے مفاد کا تحفظ اولین چیز ہوگی۔ یہ وہ بنیادی باتیں ہیں بین الاقوامی دنیا کو ہم پیغام دینا چاہتے ہیں کہ یہی وہ صورت ہے کہ جہاں آپ ہمارے ساتھ پرامن بقائے باہمی کے اصول پر زندگی گزار سکیں، آقا اور غلام کا تصور قبول کریں۔ ہم افغانستان میں صلح کے عمل اور سیاسی حوالے سے مسئلہ افغانستان کے حل کی حمایت کرتے ہیں۔ ہم افغانستان میں افغانیوں کے دفاع کے حق کو تسلیم کرتے ہیں۔ اگر وہاں پر کوئی سیاسی مفاہمت ہوتی ہے تو مذاکرات کے ذریعے سیاسی مفاہمت کی ہم حمایت کرتے ہیں۔ ہم نے اپنی پالیسیوں کے، اپنے منشور کے خط و خال آپ پر واضح کر دیے ہیں، اور میں جمعیت علماء اسلام کے اپنے ان دوستوں سے کہنا چاہتا ہوں، اس اجتماع میں موجود جمعیت علماء کے اپنے دوستوں سے کہنا چاہتا ہوں کہ انشاءاللہ العزیز ملک کی حالات میں تبدیلی آ رہی ہے۔ آنے والے مستقبل میں جمعیت علماء اسلام کا کردار بہت اہم ہوگا انشاءاللہ۔ اگر ہم نے سیاسی محاذ پہ کام کرنا ہے، اور سیاسی کارکنوں کے تصور میں یہ ہے کہ پارلیمان کے راستے سے میں نے کل حکومت میں پہنچنا ہے، تو پھر جب آپ حکومت کرنے کا تصور رکھیں گے تو پھر تمام شہریوں کا حق محترم ہوگا۔ پھر کسی اقلیت کے ساتھ ہم تعصب کے روادار نہیں ہیں۔ ہم کسی مسلک اور کسی فرقے کے خلاف نفرت اور تعصب سے اپنے سینوں کو نہیں بھر سکتے۔ آج اگر ہم میں نفرتیں ہیں، آج اگر ہم میں تعصب ہے اور ہم کسی کو اپنا دشمن سمجھتے ہیں، اگر ہم اقتدار میں آ جائیں تو کیا اس تعصب اور نفرت کے ساتھ ہم پاکستان کے شہریوں سے انصاف کر سکتے ہیں؟ کیا ہم ان کو حقوق میں برابر کا حصہ دے سکیں گے؟ جب ہم نے پورے قوم کو اپنا بھائی سمجھنا ہے، ہر شہری کو اس ملک کا حقدار سمجھنا ہے، ان کے حقوق کا تحفظ کرنا ہے، تو پھر تعصب سے بالاتر تر ہمیں اپنے منشور کو فروغ کرنا ہے۔ اس منشور کا فروغ انشاءاللہ العزیز یہ پاکستان کے مستقبل کو روشن کر دے گا، اور مینار پاکستان پر جو قرارداد پاکستان پاس ہوئی تھی، انشاءاللہ اس کی عملی تعبیر جمعیت علماء اسلام کا منشور ہی بن سکے گا۔ اور یہ جو پاکستان ہے، پاکستان میں تہذیب کی ایک عجیب چپرش ہے۔ ہم یہ بات واضح کر دینا چاہتے ہیں کہ پاکستان میں مادر قدر آزاد اور ننگی تہذیب کی کوئی جگہ نہیں ہے۔ ہم ایک باوقار اور محترم معاشرے کی تشکیل کرتے ہیں۔ ہم دنیا میں اسلام کے حوالے سے ایک محترم قوم کی طرح ابھرنا چاہتے ہیں۔ یہ تو غلامانہ ذہنیت ہے،
کہ اپنے دین سے لا تعلق ہو جاؤ، اپنے عقیدے سے لا تعلق ہو جاؤ، اور اس لا تعلق کی شرط پر دنیا ہمیں اپنا دوست اور بھائی۔ ہم کہتے ہیں کہ اسلام پوری دنیا کی سلامتی کا پیغام، ہمارا ایمان پوری دنیا میں امن کا پیغام، پوری دنیا کے ساتھ احترام کا تعلق یہ اسلام کی اور دین اسلام کی تعلیم ہے، اور ہم نے اس تعلیم کو فروغ دے کر آگے بڑھنا ہے۔ میرا خیال ہے کہ انشاءاللہ العزیز اس نظریے کو لے کر ہم اگلے الیکشن میں جائیں گے، پورے ملک میں جائیں گے، اور پورے قوم سے ایک بات کہنا چاہتا ہوں، آپ کی وساطت سے پورے قوم کے ساتھ کہنا چاہتا ہوں کہ جمعیت علماء اسلام مستقل ایک قوت ہے۔ ہمیں لوگ کہتے ہیں دینی جماعتوں کا اتحاد ہونا چاہیے، یہ اچھی بات ہے، دینی جماعتوں کا اتحاد اچھی بات ہے۔ یہ مطالبہ کیوں؟ یہ اس لیے کہ جو دینی ذہن ہے پاکستان میں وہ کہتا ہے کہ آپ سب دینی قوتیں مل کر دینی کاز کے لیے مل کر لڑیں اور اپنی توانائیاں مل کر استعمال کریں، یہ اچھی بات ہے، لیکن بدقسمتی سے ایسا نہ ہو سکتا۔ لیکن ایک بات کا شعور قوم رکھتی ہے، اور آپ یہ بات پہنچائیں، گھر گھر میں یہ بات پہنچائیں کہ گزشتہ 5 سالوں میں اگر مشرف کی پالیسیاں امریکہ کی غلامی کی پالیسی کا مقابلہ تنہا جمعیت علماء اسلام نے پارلیمنٹ میں کیا اور قرارداد لینے میں کامیاب ہو گئے۔ اگر ہم نے پارلیمنٹ کے اندر توہین رسالت کا مقدمہ لڑا اور تنہا لڑ کر ہم نے حکومتی ایوانوں میں ان کو گھٹنے ٹیک کرنے پر مجبور کیا، اگر آئین کی اسلامی دفعات کا تحفظ جمعیت علماء اسلام نے تنہا کیا اور اس میں کامیاب ہو گئی، اگر قومی سلامتی کمیٹی نے خارجہ پالیسی کے نئے رہنما اصول میں جمعیت علماء اسلام کے اصولوں کو تسلیم کیا اور حکومت کے حوالے کی، اگر تنہا ہم قوم کی جنگ لڑ سکتے ہیں، اگر تنہا ہم امت کی جنگ لڑ سکتے ہیں، اگر تنہا ہم اسلامی کاز کی جنگ لڑ سکتے ہیں، اگر تنہا ہم ناموس رسالت کی جنگ لڑ سکتے ہیں، تو پھر قوم تنہا جمعیت علماء اسلام کو بھی ووٹ دے سکتی ہے۔ کہ جس وقت ہم نے امت کی جنگ بھی تنہا لڑی اور ہمیں اللہ نے کامیابی دی، ہم نے آئین کے اسلامی دفعات کی جنگ بھی تنہا لڑی اور تمام اسلامی دفعات پر حملے ہوئے، لیکن الحمدللہ ہم نے دفاع کیا اور ہمیں اس میں کامیابی ملی۔ جان لو کہ اس وقت پاکستان میں اسلامی کاز کی نمائندگی کے لیے پوری قوم کے پاس ایک جمعیت علماء اسلام ہے، اور اس کے علاوہ دوسری جماعتیں ضرور ہیں، لیکن ایک سیاسی قوت کے طور پر جمعیت علماء اسلام کے علاوہ اب کوئی اور فورم نہیں ہے۔ لہذا جو قوتیں شاید وہ کوئی مذہبی رنگ میں کیوں نہ ہو، اگر مذہب کی اس نمائندہ جماعت، علماء کی اس نمائندہ جماعت، قومی سیاست کے علمبردار اس جمعیت علماء کی تقسیم کو مذہبی رنگ میں تقسیم کرنے کی کوشش کرے تو قوم کو انہیں مسترد کر دینا چاہیے اور ان کو واضح کر دینا چاہیے کہ اب ہم صرف کتاب کے نشان کو ووٹ دیں گے، اب صرف کتاب کا نشان چلے گا، اب صرف پرچم نبوی کی بات چلے گی، اور اس کو پورے ملک پہ عام کر، اور پنجاب کے گاؤں گاؤں اور قریہ قریہ اور گلی گلی میں اس پیغام کو عام کرنا ہے، اور غریب انسان کو، بے سہارا انسان کو، مظلوم محکوم انسان کو آپ نے سہارا دیا، آزادی کا احساس دلانا ہے، اور اس آزادی کے احساس کے ساتھ اپنی جدوجہد کو آگے بڑھائیں۔ توکل اور بھروسہ صرف اللہ کی ذات پر ہو اور اسی کے رضا کے لیے اپنی جدوجہد کو آگے بڑھائیں۔ اللہ ہمارا حامی و ناصر ہو۔ اسلام زندہ باد۔
وآخر دعوانا الحمد للہ.